السلام علیکم دوستو، عطاء اللہ خان نیازی 19 اگست 1951 کو عیسیٰ کھیل میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ پاکستان کے ضلع میاں والی میں واقع ہے۔ ان کا تعلق مشہور نیازی پٹھان قبیلے سے ہے، اس لیے ان کا نام عطاء اللہ خان نیازی رکھا گیا۔ اپنی شہرت کی وجہ سے وہ عطاء اللہ خان عیسیٰ کھیلوی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم عیسیٰ کھیل میں حاصل کی۔ اپنے بچپن ہی سے ان کا اتباع موسیقی کی طرف تھا۔ وہ اپنے والدین سے چھپ کر گانے کی مشق کیا کرتے تھے۔ جب ان کے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ اس واقعے نے انہیں بدل دیا اور ان کے دل میں مشہور ہونے کا شدید جذبہ بیدار کر دیا۔ انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ وہ تعلیم کے بغیر اس مقصد کو نہیں پا سکیں گے، چنانچہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کمر باندھ لی۔ حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے موسیقی کا جو جنون تھا وہ مراحل ترقی کی جانب انہیں گامزد کرتا رہا۔ اس کا اولین ثمرہ یہ نکلا کہ انہیں ریڈیو پاکستان بہاولپور 1972 میں ایک شو پیش کرنے کی دعوت دی گئی اور اسی سال میاں والی میں ایک سٹیج شو بھی کیا۔ وطن سے باہر انہوں نے پہلا کنسرٹ انگلستان میں کیا۔ 20 سال تک پاکستانیوں خصوصاً پنجابی بولنے والے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کے بعد وہ فلمی دنیا میں آئے اور 3 فلموں میں اپنی صلاحیت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے 8 فلموں میں اپنے گیتوں کے ذریعے بھی مزید شہرت حاصل کی۔ عطاء اللہ خان نیازی اولین پروفیشنل کیسٹ رحمت گرافون ہاؤس فیصل آباد سے ریکارڈنگ کیا کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے البم درج ذیل کمپنیوں PMC NMC سونگ ہیرا سرائکی سرسنگت نے ریکارڈ کیے اور UK میں اورینٹل سٹار ایجنسی مووی بکس اور ہائی ٹیک میوزک کمپنیوں نے ریکارڈ کیے۔ برطانیہ سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے علاوہ بہت سے ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ بھی لالا کو حاصل ہیں۔ لالا نے اردو، پنجابی، سرائکی، سندھی، پشتو، ہندی اور ہند کو 7 زبانوں میں گیت غزل دوڑے گائے۔ لالا جی کے گیت غزلیں صرف عشق و محبت کا پیغام نہیں، سادہ سے الفاظ میں معاشرے کے کافی پہلو شامل ہیں۔ کسی پردیسی کی اپنے دیش سے دوری ہو، کسی ماں باپ کی اپنی جواں سالہ اولاد کی نگہانی موت کا غم ہو، کسی مظلوم کے ساتھ ناانصافی ہو، بے بس و لاچار معاشرے کا غریب اپنی غربت پہ نویا گناہ ہو، غرض یہ کہ ہر موضوع پر لالا کی آواز شاعر کے احساسات و خیالات کو ترنم میں ڈھال کر 50 سال سے غم ہلکا کرنے کی مرہم بنتی رہی۔ لالا جی کی آواز کو سرائکی بیلٹ کے شعراء کرام نے خوبصورت الفاظ دیے، جہاں لالا جی نے اپنے درد بھری آواز سے گایا، اور یہی وجہ ہے کہ سننے والوں پہ آدھی صدی سے سحر تاریخ کے لیے رکھا ہے۔ لالا جتنے بڑے فنکار ہیں اس سے زیادہ اچھے انسان ہیں۔ لالا جی نے 5 شادیاں کی جن میں 3 سے نباہ نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنی آواز کے سوز و گداز، انوکھے انداز گائیکی اور فن عظمت سے نہ صرف سرائکی ثقافت کو دنیا بھر میں متعارف کرایا بلکہ موسیقی کے میدان میں ایک نئی روایات قائم کی۔ ابتدائی زندگی میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ گھر والوں کی جانب سے مخالفت تھی، وسائل کی کمی تھی اور کوئی باقاعدہ استاد بھی میسر نہ تھا، مگر عطاء اللہ خان نے ان سب رکاوٹوں کو خاطر میں نہ لایا۔ انہوں نے اپنی آواز کے سحر اور فطری لگن سے موسیقی کو اپنا راستہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آواز میں ایک قدرتی درد اور اثر انگیزی پیدا ہوئی جو بعد میں ان کی پہچان بنی۔ اپنے فن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے گھر کو خیر بات کہا اور مختلف شہروں میں ٹرک ڈرائیور اور رکشہ ڈرائیور نیز ہوٹل پر بھی ویٹر کی نوکری کی۔ لالا جی ایک اچھے الیکٹریشین بھی ہیں۔ باقاعدہ گائیکی کا آغاز اکتوبر 1978 کو رحمت گرافون ہاؤس فیصل آباد میں ایک ساتھ 4 البم ریکارڈ کروا کر کیا، جنہوں نے لالا کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ کھیلوی کے مشہور شعراء میں پروفیسر منور علی ملک، آڈا خان، ملک سونا خان، بے بس، محمد حسین بھٹی اور مجبور عیسیٰ کھیلوی، بابا تھل فاروق روکھڑی، سید خورشید شاہ، ابراہیم غریب مسافر، SM صادق، افضل عاجز، صابر بھریوں، مظہر نیازی، اظہر نیازی، محمود احمد، تنویر شاہد، محمد زئی، عتیل عیسیٰ کھیلوی، قتیل شفائی، اقبال سوکڑی وغیرہ شامل ہیں۔
عطاء اللہ خان عیسیٰ کھیلوی کے گانوں کی موسیقی ترتیب دینے میں سرفہرست نوری پٹھان، صابر علی اور افضل عاجز شامل ہیں۔ عطاء اللہ خان کا اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے صرف سرائکی ہی نہیں بلکہ 7 زبانوں میں گایا، جن میں پنجابی، اردو اور پشتو کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ہر زبان میں ان کی ادائیگی اور انداز ایسا ہوتا جیسے وہ اسی زبان کے فطری گلوکار ہیں۔ ان کے کئی مشہور گیت جیسے وے بول سانول، اٹھاں والے ٹر جان گے، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا اور قمیص تیری کالی شامل ہیں۔ ان کے گانوں میں محبت کی سچائی، جدائی کا قرب، دیہات کی سادہ زندگی اور انسانی جذبات کی عکاسی اتنے خوبصورت انداز میں ملتی ہے کہ سننے والا اپنے دل کو ان میں شامل محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والے صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے، بھارت، افغانستان، مشرق وسطی اور مغربی ممالک میں بھی ان کے گانے سننے والوں کے دلوں کو چھو گئے۔ تارکین وطن کے لیے ان کی آواز اپنے مٹی اور رشتوں کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ ان کی شہرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک ہی سال 1994 میں اتنے زیادہ آڈیو کیسٹس ریلیز کی کہ ان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام ان کی گائیکی کو کس قدر پسند کرتے تھے۔ حکومت پاکستان نے بھی ان کی خدمات کو تسلیم کیا۔ 1991 میں انہیں ستارہ امتیاز دیا گیا۔ یہ اعزاز ان کے فن کی عظمت اور ان کی عوامی مقبولیت کا اعتراف تھا، مگر ان کے لیے سب سے بڑا انعام ان کے چاہنے والوں کی بے پناہ محبت تھی۔ عطاء اللہ خان اپنی ذاتی زندگی میں نہایت سادہ اور عاجز انسان ہیں۔ وہ دیہاتی مزاج کے ساتھ اپنی جڑوں سے جڑے رہے اور ہمیشہ اپنی اس ثقافت کو فخر کے ساتھ پیش کیا۔ ان کی بیٹی لارا ابتا آج دنیا کی مشہور ویژول ایفیکٹس آرٹسٹ ہیں۔ انہوں نے ہالی ووڈ کی بڑی فلموں میں کام کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ اس طرح عطاء اللہ خان کا گھرانہ فنون لطیفہ کی دنیا میں ایک نئی روایت لے کر آیا۔ اگر تحقیقی پہلو سے دیکھا جائے تو عطاء اللہ خان کی گائیکی نے پاکستان میں موسیقی کے منظرنامے کو یکسر بدل دیا۔ اس سے پہلے لوک موسیقی زیادہ تر دیہات اور میلوں ٹھیلوں تک محدود تھی، لیکن انہوں نے اسے اس انداز میں گایا کہ یہ قومی اور پھر بین الاقوامی سطح پر بھی مقبول ہو گئی۔ ان کے گیت نے نہ صرف لوک شاعری کا حصہ ہیں بلکہ اردو غزل کو بھی انہوں نے ایک نئی عوامی شکل دی۔ ان کی آواز میں جو فطری درد اور کھنک ہے وہ سننے والوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سامعین ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسان ہو یا مزدور، طالب علم ہو یا شہری نوجوان، سب کو ان کی گائیکی اپنی کہانی سناتی محسوس ہوتی ہے۔ ان کے فن کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گیتوں کے ذریعے عوامی جذبات، محرومیوں اور محبت کے قرب کو اس طرح پیش کیا کہ لوگ خود کو ان میں دیکھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گانے نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں، نئی نسل بھی ان کو سنتی ہے اور ان سے متاثر ہوتی ہے۔ عطاء اللہ خان نے اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا۔ غربت، مخالفت اور معاشرتی دباؤ ان کے راستے میں آتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کی جدوجہد ایک مثال ہے کہ اگر کوئی عام دیہاتی نوجوان خلوص، محنت اور استقامت رکھے تو وہ دنیا بھر میں پہچانا جا سکتا ہے۔ موسیقی کے محققین کے مطابق ان کا فن محض تفریح نہیں بلکہ ایک سماجی اور تحقیقی دستاویز ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سرائیکی خطے کے لوگ کس طرح محسوس کرتے ہیں، کس طرح محبت کرتے ہیں اور کس طرح محرومیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کی آواز میں وہ قرب ہے جو صدیوں پرانی جدائیوں اور دکھ کا عکاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گانے سننے والا اپنی ذاتی تجربات اور یادوں میں کھو جاتا ہے۔ ان کے فن کی یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ عطاء اللہ خان صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ ایک عہد ہیں جنہوں نے موسیقی کی تاریخ میں وہ باب رقم کیا جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سیالوی اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں۔ دیکھتے رہیے سیالوی اپڈیٹ۔ اشرف سیالوی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔